اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ تمام اساتذہ کرام رمل اور ممبران خیریت سے ہوں گے۔ کل ایک دوست کے کہنے پہ اس نے کہا کہ گھروں کے منصوبات کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ سوال جب ہو تو کس گھر سے دیکھیں گے، مطلب بنیادی عمل میں سے تھا، میری طرح سیکھنے کے دور میں تھا۔ تو ان کے کہنے پہ اس نے کہا کہ پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو آپ دوبارہ بھی اس پہ ایک ویڈیو مکمل بنا لیں اور ان کے منصوبات تفصیل سے بتا دیں۔ تو اس کے کہنے پہ آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ علم رمل کے ذائچے میں مکمل 16 خانے ہوتے ہیں اور اس میں ہر خانے کے منصوبات، جسے ہم گھر کہتے ہیں، ہر گھر کے منصوبات اپنے سوال کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آج ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، خانہ نمبر 1 جیسے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ خانہ نمبر 1 ہے۔ اس میں سے ہم تالۂ سائل کو دیکھتے ہیں۔ یہ تالۂ سائل ہے، سائل کے جو سوال کرنے والا ہے ان کے حال کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے صحت، جسم، زندگی، سعد و نحس، ترقی و تنزلی، حرکت، سکون، غم یا خوشی۔ اس کے مطلب حال کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے حال کے حالات سعد ہے یا نحس ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے موت کا بھی سوال یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں خانہ نمبر 2۔ خانہ نمبر 2 حصول مال و دولت اور دوا مرض کے، میرا جو مرض ہے اس پہ دوا یا کوئی کام اثر کرے گا یا نہیں۔ خرید فروخت، مطلب یہ بیت المال سے منسوب ہے، جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی سوال اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں فرزند شیرخوار، یعنی اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کا بھی تعلق اس سے ہے، تو یہاں سے اس کے متعلق سوال دیکھیں گے۔ اور اس کا تعلق زمانہ حال سے ہے، جس طرح پہلا خانہ تالۂ سائل ہے، اس کا بھی تعلق حال سے ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خانہ نمبر 3 جسے بیت الاقارب کہتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا گھر، سفر کرنا، تبادلہ اور خواب بھی اس گھر میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بیت الاقارب سے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں بہن بھائیوں کو بھی یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، عزیز و اقارب کو بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خانہ نمبر 4 جسے بیت الارض کہتے ہیں۔ بیت الارض مطلب زمینی معاملات کے متعلق ہے، گھر یا حویلی، اس کے متعلق سوال ہے، اس پہ قبضے چھڑانے، اس کے متعلق کے سوال یہاں سے دیکھیں گے۔ بیت الارض یعنی زمینی جائیداد کے متعلق جو سوال ہوگا وہ یہاں سے ہم دیکھیں گے، جسے بیت الارض کہتے ہیں۔ خانہ نمبر 4 کو، اس کا تعلق بھی زمانہ حال سے ہے، اس میں مکان کا سعد و نحس بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خانہ نمبر 5۔ خانہ نمبر 5 میں اولاد کو دیکھا جاتا ہے، محبوب یا محبوبہ کو دیکھا جاتا ہے، حمل چیک کرنا، فالتو آمدن، قرض لینا دینا بھی اسی گھر میں دیکھتے ہیں۔ حیض عورت، جو عورتوں کی اپنی بیماری ہوتی ہے، اس کو بھی یہاں سے دیکھتے ہیں۔ پوشیدہ حالات یا حالت غیب بھی، جو حالت غیب یا پوشیدہ حالات کے متعلق سوال ہو، وہ بھی اس خانے سے دیکھتے ہیں۔ خانہ نمبر 6۔ خانہ نمبر 6 سائل کا وہ گھر ہے کہ اس گھر میں سائل کا مرض ہم دیکھتے ہیں،
کہ آیا سائل کا جو مرض ہے یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، اس پہ جادو کے اثرات ہے یا جنات کے اثرات ہے۔ تو جادو اور جنات کے اثرات بھی اس گھر سے دیکھتے ہیں۔ باپ کی نقل و حرکت، چوری شدہ اشیاء، گم شدہ اشیاء اس خانے سے ہم دیکھتے ہیں، خانہ نمبر 6 سے، اور اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے۔ خانہ نمبر 7 جسے زوج کا گھر بھی کہتے ہیں، یہاں سے ہم زوج کے متعلق جو سوال ہوگا وہ یہاں سے دیکھیں گے، یعنی بیوی کے متعلق سوال اس گھر میں دیکھیں گے۔ دشمن کو بھی اس گھر سے دیکھا جا سکے گا، نکاح کا ہونا یا نہ ہونا بھی اس گھر میں دیکھیں گے، یعنی شادی، نکاح اور مقدمہ بھی اسی گھر سے دیکھیں گے، مقدمے کے متعلق جو سوال ہو، اور حالات مخالفین بھی، یعنی دشمن کے حالات بھی اس گھر سے دیکھیں گے۔ اس گھر کو بیت النساء بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ قرض دیا ہے، واپس ملے گا یا نہیں، دماغی مریض، یا جو سوال سمجھ میں نہ آئے تو اس سوال کو ہم اس گھر سے دیکھیں گے۔ معشوق کا مکان بھی اس گھر سے دیکھیں گے، اور باپ کو بھی اس گھر سے دیکھیں گے۔ تو خانہ نمبر 8 میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 9 میں ہم اس میں بھی سفر دیکھیں گے، مگر دور دراز کا سفر۔ دور دراز کا مطلب بیرونی سفر، یا کوئی دور دراز کا سفر ہو تو ان کے متعلق جو سوال ہو یہاں سے دیکھیں گے۔ اس خانے کو بیت الحاضرات بھی کہتے ہیں، یعنی آیا مریض پہ اعصابی یا جناتی اثرات ہے تو وہ حاضر ہوں گے یا نہیں، تو اس کے متعلق سوال خانہ نمبر 9 سے دیکھیں گے۔ بہنوئی اور بابی کو بھی اس گھر سے دیکھیں گے، اور یہ محبوب کا بھی خانہ محبوب ہے، یعنی اپنے محبوب کے محبوب، یعنی آپ کا جو محبوب ہے اور اس کا کوئی اور محبوب ہے، اس کو بھی اس خانے سے دیکھیں گے۔ اور دور کا سفر تو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ بھی دور دراز کا سفر بھی اس خانے سے ہم دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 10 اسے بیت الرزق بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہم اپنے افسر، حاکم، باس، اولاد کی بیماری، زوجہ، ماں کا گھر بھی یہی کہلاتا ہے، یعنی بیوی اور ماں کو بھی اس گھر سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد خانہ نمبر 11 اس سے ہم اپنے جگری اور پرانے دوست، داماد، بہو کو بھی اس گھر سے دیکھتے ہیں۔ باپ کا موت، بیوی کا مرض، بیوی سے شوہر پر پڑنے والے اثرات، اور اپنی بیٹی کے حالات بھی اس گھر میں دیکھیں گے، یعنی حالت دختر بھی اس گھر میں دیکھیں گے۔ اس گھر میں ایک اور چیز بھی ہم معلوم کریں گے، یعنی کوئی عمل، زکوٰۃ نقش یا کوئی عمل شروع کیا ہو، آیا اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں، تو وہ بھی اس گھر میں دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 12 قید کی رہائی اور بیوی کا مرض بھی اس خانے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پالتو جانور، لین دین، قرض کا لینا یا دینا بھی اس گھر سے ہم دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 13 یہ گواہ خانہ ہے۔ یہ 13 خانہ نمبر 1 کا گواہ خانہ ہوگا، تو اس میں سے ہم شوہر کے دوسرے نکاح کے حالات یہاں سے دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 14 خانہ نمبر 2 کا گواہ خانہ ہوگا، یہ بھی گواہ خانہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خانہ نمبر 15 یہ بھی گواہ خانہ ہے، اور اس میں سے ہم دعویٰ دیکھیں گے کہ ایک کام کے متعلق ہم نے دعویٰ کرنا ہے،
آیا میں یہ دعویٰ کروں یا نہیں، تو یہ اس سے ہم دعوے کو دیکھیں گے۔ خانہ نمبر 16، خانہ نمبر 16 جس کام کے متعلق ہم سوال کریں کہ آیا ہم یہ کام کریں یا نہیں، یہ بھی گواہ خانہ ہے۔ تو یہ خانہ نمبر 4 کا گواہ خانہ ہے۔ تو اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا میں یہ جو کام شروع کر رہا ہوں یہ کام میں کروں یا نہیں کروں، تو وہ بھی ہم اس خانے سے دیکھیں گے۔ تو باقی انشاءاللہ اس گھروں کے منصوبات بروج سے بھی ان کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ اس میں سے جو میں نے بتائی یہ ضروری چیزیں تھیں، باقی اس گھروں میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس سے منسوب ہے، مگر جو ضروری اور بنیادی چیز ہے جس سے متعلق ہمیں سوال درپیش آ سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا میں نے تفصیلاً ذکر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے بروج کے ساتھ منصوبات کا ذکر کروں گا۔